أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیہ نمبر 73 سے 76 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں ذکر تھا کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کیا ہم مر گئے تو پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت جب انسان کو پیدا کیا تھا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور فرمایا کہ تیرے رب کی قسم کہ ہم ضرور ان کو بھی اور ان شیاطین کو بھی جو ان کو ورغلاتے اور گمراہ کرتے ہیں ضرور ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور جہنم کے آس پاس ان کو گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، اور پھر ان میں سے جو بڑا سرکش اور جو ان کا لیڈر ہے کفر میں معصیت میں، اس کو نکال باہر کریں گے اور اس کی قیادت میں سب کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور یہ کہ سب لوگوں کا گزر جہنم کے اوپر سے ہوگا، آل ایمان نجات پا لیں گے اور آل کفر جہنم میں گر جائیں گے۔ اب جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں حق تعالی شانہ آل کفر کا وہ طریقہ جو آل ایمان کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں، جب حق بات کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو اس کے جواب میں جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی شریعت کے احکامات ان کو سنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ آیات کا مطلب احکامات بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ بھی آیات کہلاتی ہیں، تو ہر قسم کی آیات مراد ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو ملنے والے معجزات جب ان کو سنائے جاتے ہیں، یا قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یا اللہ کے احکامات اور قوانین ان کو بتائے جاتے ہیں، تو بھلا یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو بڑا نیک اور پرہیزگار
اور تم اپنے آپ کو بڑا اللہ کا محبوب اور پیارا سمجھتے ہو، اور ہمیں اس کے مقابلے میں تم مردود اور گمراہ کہتے ہو، ذرا ظاہری حالت تو دیکھو نا، کس کی حالت اچھی ہے؟ تو کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ہم تم جو دو فریق ہیں، ہم تم جو دو جماعتیں ہیں، تو ان دو جماعتوں میں جگہ کے لحاظ سے کون اچھی جگہ میں رہتا ہے، کس کا مکان خوبصورت ہے، کس کا مکان بڑا ہے، کون مہنگے علاقے میں گھر میں رہتا ہے، کس کے گھر میں فرنیچر زیادہ اچھا اور عمدہ ہے، وہ احسن ندیہ، اور دوسری بات یہ کہ کس کی محفل اور مجلس اچھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں سمجھتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں، ہم اللہ کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، عیش و عشرت تو ہم کر رہے ہیں، اچھے مکان ہمارے ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، اور بڑی بڑی مجلسیں ہماری ہیں، تمہارے پاس اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، تمہیں تو کبھی ایسے بھی ہو کہ جھونپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ تو بہرحال مشرکین مکہ ایسی بات کہتے تھے، اور بات ان تک نہیں ہے، ہر دور میں یہ طبقہ عام مسلمانوں کو ایسی ہی بات کہتے ہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر مسلمان مالی لحاظ سے ذرا کمزور ہوتے ہیں، معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کے پاس مال دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو مال و دولت کی زیادتی کو یہ اللہ کی نظروں میں پسندیدگی کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نظروں میں پسند نہ ہوتے تو یہ نعمتیں کیوں ہمیں دیتا، یہ جو ہم دن رات نعمتوں میں کھیلتے ہیں تو یہ اس کی پسند ہے نا، وہ چاہتا ہے، ہمیں پسند کرتا تو دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات اس دور میں بھی کہی گئی اور ہر دور میں یہ بات کہی جاتی ہے، اور دراصل یہی دو چیزیں جب زیادہ مقدار میں مل جاتی ہیں تو اکثر لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ، اس لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو مال و دولت سے بھی نواز دے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے بھی ہے، یعنی دونوں قسم کے طبقات موجود ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام میں اس طبقے کے انبیاء کرام بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں چھوڑی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مکان نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بس وہ ایک تکیہ اور ایک پیالہ اپنے پاس رکھتے تھے، بس کہیں لیٹے تو تکیے پہ سر رکھ دیا اور ایک پیالے میں پانی بھی پی لیا اور کھانا بھی کھا لیا، بس یہ کل اثاثہ تھا ان کا، اور مکان کچھ نہیں۔ اور کہیں چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام پر کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے تکیہ بھی چھوڑ دیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تکیہ تو آدمی کے ساتھ ہے، دیکھو اس نے ایسا کر کے سویا ہوا ہے، اس کو اٹھانے کے تکیہ بھی چھوڑ دیے۔ پھر چلتے چلتے کسی جگہ پہنچے تو ندی کے کنارے دیکھے کہ ایک آدمی چلو بھر کے پانی پی رہا، تو کہتے پیالہ بھی چھوڑ دیے، اس کی کیا ضرورت ہے، معلوم کہ پانی اس طریقے سے بھی پیا جا سکتا ہے، تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک طرف اللہ کے وہ نبی ہیں، دوسری طرف دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، جی سنہری پیالے ہیں ان کے پاس جس میں باپ کے غلہ بھی دیا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک بے مثال حکومت، اور سلیمان علیہ السلام کی ان سے بھی زیادہ بے مثال حکومت کہ جس کی مثال تو دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں۔ تو انبیاء میں بھی دونوں طبقے رہے ہیں، جی اسی طریقے سے صلحاء اور نیک لوگ جو ہیں ان میں بھی دو طبقے رہے ہیں ہمیشہ، ایک بڑے دولت مند
لیکن اس کے باوجود دولت نے کوئی ان کی پر اثر نہیں کیا، اور دولت اللہ کی رضامندی کا سبب بنی۔ خواجہ احرار رحمہ اللہ، عبید اللہ احرار رحمہ اللہ، ایسے ہی اکابر اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کا مقام دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بہت بلند تھا، لیکن دنیاوی سرمایہ کے لحاظ سے بھی بہت کچھ تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمان جامی کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، مشہور عالم ہیں اور فارسی زبان کے بے مثال شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ان کو تلاش ہوئی کسی اللہ کے نیک بندے کی، کیونکہ وہ عالم تھے تو ظاہر بات ہے ان کا معیار بھی اونچا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو شریعت کے مکمل پیروکار ہوگا تو اس کی صحبت سے اکتساب فیض کروں گا، فیض حاصل کروں گا، ایسے نہیں کہ کسی کے پاس چلا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا، علم تھا۔ تو تلاش کرتے رہے ایسے اللہ کے بندے کی کہ جو اونچے معیار کا ہو۔ تو کسی نے بتایا کہ عبید اللہ احرار اس زمانے میں ایک بلند پایا اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کی صحبت میں جائیں۔ تو انہوں نے رفتے سفر باندھا اور وہاں پہنچے جہاں وہ رہتے تھے، لیکن وہاں دیکھا تو وہاں بڑی چہل پہل ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، نوکر چاکر ہیں، جائیداد ہے، ہر چیز ہے، مہمانوں کا کانٹا بندھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ملے، یار یہ تو دنیا دار آ گئے، یہ تک دنیا دار آ گئے، مجھے اس کے پاس بھیجیے۔ ایسا دل میں کہا نہیں، دل میں خیال آیا، اور شاعر تو وہ تھے ہی، ماشاءاللہ شاعر تو تھے ہی، تو دل میں ایک مصرع پیدا ہو گیا، نہ مرد دستاں کی دنیا دوست دار، وہ کیا مرد خدا ہے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور دنیا سے محبت رکھتا ہے اور دنیا رکھتا ہے۔ یہ دل میں آیا اور نہیں ملے، اور قریب ہی کی مسجد میں رات گزاری کے صبح واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن خواب میں انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور سب لوگوں کو دیکھا تو جناب عبید اللہ احرار کو بھی دیکھا کہ ان کا قیامت کے دن بھی ایک اچھا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے کی حیثیت سے ان کو قیامت کے محفل میں دیکھا خواب میں۔ رائے بدل گئی کہ نہیں ان سے مل ہی کے جاؤں گا۔ تو باہر ملنے کے لیے چلے گئے، جب ملے تو وہ بھی اللہ کے ایک روشن ضمیر بندے تھے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کل آئے تھے اور نہیں ملے، ناراض ہو کے جانے لگے تھے، اور آج پھر آپ واپس آ گئے۔ خیر تو ہے، کبھی بس ارادہ بدل گیا۔ کہ کچھ آپ نے دل میں ایک شعر بھی تو کہا تھا، کہ وہ گستاخی اب نہیں کرتا، وہ گستاخی اب نہیں کا گستاخی نہیں، آپ نے شعر غلط نہیں کہا تھا، آپ نے شعر بالکل صحیح کہا تھا، لیکن شعر آپ نے آدھا کہا تھا، تو آدھا میں بتاتا ہوں، آپ اس کو ذرا پڑھے صحیح، آدھا اس کے ساتھ میں ملا ہوں، تو بات آپ نے ٹھیک کی تھی، غلط نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کہا تھی کہ نمردستاں کہ دنیا دوست دارت، انہوں نے کہا ساتھ دوسرے ملائیں، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ بے شک وہ مرد خدا نہیں جو دنیا سے لگاؤ رکھتا ہے، پر اگر رکھتا ہے تو اس کی خاطر رکھتا ہے۔ تو جناب یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ سب مہمانوں کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، غرباء فقراء کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن میرے دل میں اس کی جگہ نہیں ہے، یہ اسی کی خاطر ہے۔ تو ایک طرف میں نے کہا دیکھیں کہ اللہ کا ولی ہے اور اتنی دولت ہے، لیکن اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کوئی اثر نہیں ہے، اور دوسری طرف ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے کی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آل ایمان میں بھی دونوں طبقے رہے ہیں، جیسے انبیاء کرام میں دونوں، تو صحابہ کرام میں بھی دونوں طبقے، ایک طرف عبد الرحمن ابن عوف جیسے دولت مند، عثمان غنی جیسے دولت مند جی، اور دوسری طرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرح درویش۔
بذات خود یہ چیز بری نہیں جی، لیکن یہ کہ اکثر یہ گمراہی کا سبب ہوتی ہے۔ جہاں دولت کی فراوانی ہو جائے جی تو وہاں گمراہی آ ہی جاتی ہے، یعنی گمراہی کے اسباب میں سے ایک قوی سبب ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو ذکر کیا کہ جب اہل ایمان اہل باطل کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں، احکامات کی بات کرتے ہیں، تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ لو جناب ہمیں سمجھاتے ہو، ہم پر تو پہلے سے نوازشیں ہو رہی ہیں، مہربانیاں ہو رہی ہیں، اگر ہم اللہ کی نظر میں اچھے نہ ہوتے تو یہ نوازشیں کیوں ہوتی؟ تو ذرا دیکھ لو کہ مجلس کس کی اچھی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے قصی بن کلاب کا مکان خرید کر اس کو اپنا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا ہوا تھا، خوب سجایا ہوا تھا، اور اس کے اندر کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ہر طرح کا سامان ہے، اور اس میں بیٹھ کے وہ مشورے کرتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ دیکھو نا ہماری مجلس میں کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، دنیا دار آتے ہیں، کیسے؟ اور تمہاری مجلس ہی کچھ نہیں۔ مطلب کہ مجلس تو اس مسلمانوں کی بھی ہوتی تھی، لیکن بیچاروں کی کیا، کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں چٹائی پر بیٹھ کے وہ بھی تو مشورہ کرتے تھے، اور ایک طرف ان کا مشورہ ہوتا تھا۔ تو کس کا مکان بڑا ہے، کس کا سامان بڑا ہے، اور کس کی مجلس اونچی ہے، مطلب کہ یہ ہے معیار اللہ کی پسندیدگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم نے غلط سمجھا کہ دنیا کی فراوانی اور دنیا کی چہل پہل، مال و دولت کا زیادہ ہونا، عمدہ مکانات کا زیادہ ہونا، یہ کوئی قبولیت کی نشانی ہے، یہ تم نے غلط سمجھا ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے کتنے ہلاک کیے ہیں ان موجودہ لوگوں سے پہلے، من قرن، زمانے والے یا امتیں، کیونکہ قرن کا لفظ زمانے پہ بھی، صدی پہ بھی بولا جاتا ہے، اور قرن کا لفظ جو ہے نا وہ امتوں پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو ان سے پہلے کتنی امتیں یعنی ہم نے ہلاک کی ہیں، ذرا ان سے پوچھئے، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ ہم احسن اساسا ورئیا، کہ وہ قومیں اور وہ امتیں بہت اچھی تھی ساز و سامان کے لحاظ سے، ورئیا، اور وہ ظاہری نقش و نگار کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ تھی، ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا۔ عاد اور سمود دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، قارون کو دیکھیے، ان کے پاس کوئی مال کی کمی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان کے پاس ان کے مقابلے میں ہے ہی کیا، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ان قوموں کو ہم نے مال و دولت یا جسمانی قوت دی تھی، یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں پھر ہلاک کی؟ اگر مال و دولت پیار کی نشانی ہے، قبولیت کی نشانی ہے، تو ان قوموں کے پاس تو یہ چیزیں زیادہ تھیں، وہ پھر کیوں ہلاک ہوئے؟ ان پہ طوفان کیوں آیا؟ ان پہ ہوائیں کیوں چلی؟ ان پہ زلزلے کیوں آئے؟ وہ پانی میں کیوں ڈبوئے گئے؟ وہ زمین میں کیوں دھسائے گئے؟ معلوم ہوا کہ یہ قبولیت کی چیزیں نہیں ہوتی تو ضرور وہ لوگ دنیا میں قائم دائم رہتے، ان کی نسلیں بھی آگے ہوتی اور ان کو ترقی ملتی، لیکن یہ امتحان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طرف جاتا ہے، ٹھیک صحیح رخ پہ جاتا تو ٹھیک ہے، اور غلط رخ پہ تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی تو ہیں۔ تو یہ کوئی قبولیت کی نشانی نہیں۔ یہ تو ایک الزامی جواب تھا کہ جس چیز کو تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں یہ ملی ہے اور یہ قبولیت کی نشانی ہے، تو پھر ان قوموں کا انجام کیوں خراب ہوا؟ ان کو تو تم سے زیادہ ہی چیزیں ملی ہوئی تھی، ٹھیک۔ اور اب اس کے بعد تحقیقی جواب ہے، واقعی جواب۔ فرماتے ہیں کہ قل من کان فی الضلالۃ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، غلط رستے میں ہوتا ہے،
تو فَلْيَمْدُدْ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ لفظ تو امر کا ہے لیکن اس کا معنی خبر کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان اس کے لیے رسی کو دراز کر دیتا ہے. جو گمراہی میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہم قوموں کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے پہلا طریقہ تو یہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کو دلائل سے سمجھاتے ہیں. کتابیں بھیجتے ہیں، انبیاء آتے ہیں اور وہ دلائل سے بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اگر وہ دلائل کی بات سمجھ کر غلط اور صحیح کی پہچان کر کے صحیح رستے پہ آ جائے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ غلطی پہ اڑے رہیں تو پھر دوسرا طریقہ یہ کہ ہم ذرا ان کو سزا دے کے جھنجھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے کہ چلو اس رستے سے نہیں آئے تھے، اس رستے سے نہیں آئے تھے تو اس رستے سے آ جائیں گے، مار کھا کے آ جائیں گے. لیکن کوئی مار کھا کے بھی سیدھا نہیں ہوتا. تو پھر فرماتے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے لوگ، پھر خوب ان کو دیتے، خوب دیتے ہیں. یہاں تک کہ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، جب وہ اپنی ملنے والی نعمتوں پہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. اور جیسے کہ یہ کہتے تھے نا یہ اللہ کی نوازش ہے، اللہ ہم پہ خوش ہے، ہمارے کاموں سے بھی خوش ہے. تو پھر اچانک جو رسی ہم کھینچتے ہیں تو پھر ہم کو موقع نہیں دیتے. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو ظالموں کی ہم جڑ کاٹ کے رکھتے ہیں. تو پہلا طریقہ ہے انبیاء کتابیں بھیج کر دلائل سے پیار سے بات سمجھانی. نہیں سمجھتے تو دوسرا طریقہ ہے تھوڑی بہت تکلیف دے کر. تکلیف سے بھی نہیں سمجھتے تو پھر ہم نعمتوں کی بارش کر دیتے، لو کھاؤ تھوڑے دیر میں تمہارے جی. اور جب وہ ان نعمتوں میں پڑھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو اخذناہم بغتۃ، ہم بالکل اچانک ان کو پھر پکڑتے ہیں. ان کے خواب و خیال میں نہیں آتا کہ اتنے انتظامات کے باوجود یہ مصیبت کہاں سے آئی. اتنے ہمارے رادار سسٹم، یہ فلانا فلانا جی، یہ مصیبت کہاں سے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مصیبت کہاں سے آئی. اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا جی. تو فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی میں پڑا رہتا ہے تو فلیمدد الرحمن مدا، رحمان اس کے لیے رسی کو دراز کر دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، نوازشیں کرتا ہے تاکہ کچھ اور کر لو، کچھ اور کر لو، کچھ اور کر لو. حتی اذا رأوا ما یوعدون، اس وقت تک اللہ ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیتے ہیں اور اللہ دنیا کی نعمتیں ان کو دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو ان سے وعدہ دو چیزوں کا کیا، دو میں سے ایک چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے جی. اما العذاب، یا تو دنیا میں عذاب دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم دنیا ہی میں تمہیں سزا دیں گے، یہ نعمتیں چھین لیں گے اور اس کی جگہ میں رحمت کے بجائے نقمت جی اور زحمت اور عذاب تم پہ آئے گا. تو یا تو دنیا ہی میں ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے ہیں جی، جیسے کہ کئی قوموں میں آیا. اور اللہ کی منشا اگر یہ ہے کہ دنیا میں اس کو سزا نہ ملے تو امسا، یا پھر قیامت تک رسی کو دراز کر دیتے ہیں. لیکن قیامت سے مراد وہ قیامت کبریٰ نہیں، یعنی آدمی کی موت. اس لیے کہ ہر آدمی کی موت بھی تو اس کی قیامت ہے نا، ہر آدمی کی موت.
یعنی موت تک ہمیں اس کو کچھ نہیں کہتے، موت تک ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، نعمتیں دیے جاتے ہیں اور بڑے سکون اور آرام سے اس کو موت بھی آ جاتی ہے، لیکن موت کے بعد جو عالم برزخ شروع ہوگا تو پھر پکڑ دکڑ وہاں شروع کریں گے۔ کبھی اللہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ برزخ میں بھی خاص تکلیف نہیں دیتے اور پھر حشر کے میدان میں اس کو تکلیف دیں گے۔ کبھی یہ بھی ہوگا کہ حشر میں بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی اور ساری کی ساری سزا اور تکلیف جہنم کی شکل میں دیں گے۔ اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کس قسطوں میں، دنیا میں بھی کچھ تکلیف، قبر میں اس سے زیادہ، حشر میں اس سے زیادہ اور جہنم میں مکمل۔ تو کبھی قسطوں میں یعنی ہم سزا دیتے ہیں اور کبھی آخری منزل تک کچھ نہیں کہتے اور آخری منزل میں ساری سزا اس کو آخر میں دیتے ہیں۔ لیکن مطلب ہے کہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکیں گے جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں سے غلط فائدہ اٹھائے جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ خوش نہ ہوں کہ ہم پہ نوازش ہو رہی ہے، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ خوش ہے، نہیں، یہ خطرے کی گنتی ہے، یہ خطرہ کی گنتی ہے کہ اب جو تمہاری گرفت اور پکڑ آئے گی تو ایک ہی دفعہ آئے گی۔ اب یہ کہ اس بات کی نشانی کیا ہے کہ انسان کو دنیا کی نعمتیں جو ملی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں یا یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ بذات خود تو یہ چیزیں نعمت ہے نا، اچھا مکان ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، یہ ساری چیزیں بظاہر تو نعمتیں ہیں نا۔ تو اب کیسے پہچان ہوگی کہ یہ چیزیں کسی آدمی کو ملی ہیں تو یہ بطور نعمت کے ملی ہیں یا یہ کسی سخت عذاب کا پیش خیمہ ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ نعمتیں جب انسان کو ملیں اور انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو، جتنی نعمتیں زیادہ آتی ہیں اتنا ہی وہ اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا جا رہا ہے، اتنا اللہ سے لگاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اور یہ کہ اس میں سے حق بھی ادا کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے جی، پھر تو سمجھ لیجئے کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ مال و دولت کی فراوانی انسان کو حاصل ہو جائے دنیا میں اور وہ اس میں سے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے اور بگڑتا چلا جا رہا ہے اور اس مال و دولت کا مصرف غلط اور ناجائز چیزیں اور رسم و رواج ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ بطور نعمت کے نہیں دیا، بطور استدراج کے لیے، بطور مہلت کے دیا ہے اور اب اس کی گرفت ہونے والی ہے، چاہے دنیا میں عذاب کی شکل میں آئے، نہیں تو دنیا سے جانے کے بعد آئے گی۔ یہ ہے سمجھ اچھا۔ تو رحمان اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دراز کرتے ہیں، لمبی کرتے ہیں رسی اس کی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے گا وہ جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یا دنیا کا عذاب یا پھر قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور پھر جب آخرت میں جائے گا تو اس کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کا گھر برا ہے اور کون ہے جس کی پارٹی کمزور ہے۔ اب تو کہتے ہیں نا میری پارٹی مضبوط ہے، میرا گھر حسین و جمیل ہے، میرے پاس ساز و سامان ہیں، اب تو یہی کہتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں چھین لی جائیں گی اور مبتلا عذاب کر دیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ مکان کس کا خراب ہے، پارٹی کس کی کمزور ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو جہنم میں جائے گا اس کا ٹھکانہ ہی برا ہے جی، اور جب جہنم میں جائے گا تو پارٹی وارٹی ساتھ میں ہوگی نہیں، کمزور اور کبھی کی کیا بات ہے ہوگی نہیں، تنے چڑھا جائے گا، کوئی بچانے والا ہوگا نہیں جی۔ باقی رہے مسلمان جو دنیا میں کبھی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں،
کبھی بیماری اور تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں جی، اور دنیا کی نعمتیں ان کو بنسبت کافروں کے کم ملتی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے مستقبل ان کا روشن ہے، اور جوں جوں وہ آگے جائیں گے تو وہ ترقی کی منزل کی طرف جائیں گے۔ کافر کا آگے تنزل ہے، مومن کا آگے ترقی ہے۔ دنیا میں اگر تھوڑی سی چیز کم ملی ہے تو قبر میں زیادہ ملے گی، حشر میں اس سے زیادہ ملے گی، اور مکمل پھر جنت کی شکل میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی تدفین عمل میں آتی ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے جی، تو دفن کر کے جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو دوبارہ اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، اور اس کو بٹھا کر فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں عالم۔ اگر وہ فرشتوں کے سوالات کا جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نیچے اب جنت کا بیڈ ڈال دو، جنت کا بچھونا ڈال دو، اوپر بھی جنت کی چادر اڑا دو جی، اور اس کی قبر کو حد نظر تک کھول دو، جہاں تک نظر جاتی ہے تو پورا ایریا جو ہے نا وسیع کر کے یہ سارا ایریا تیرا ہے، اور اس میں قرآن حکیم کی تلاوت، نماز اور نیک اعمال جو ہے نا وہ شکل بنا کر، خوبصورت شکل بنا کر اس کے پاس آتے ہیں کہ گھبرا نہیں، ہم تیرے ساتھی ہیں، دنیا میں تو نے ہمارا ساتھ دیا، اب ہم تیرے ساتھی ہیں اس تنہائی کے مقام میں، اور نیک اعمال سے اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے نظارے وہ کرتا رہتا ہے، اور قیامت تک کا یہ طویل سفر، نہ معلوم کتنا سفر ہے، اس اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح آرام سے سو جا جنت کے بستر پہ۔ تو اس زندگی سے برزخ اچھی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قبر کی زندگی اچھی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی نا؟ اچھا، اور قبر کی زندگی اچھی ہونی یہ پیش خیمہ ہے کہ حشر بھی اچھا ہوگا۔ حشر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قبر کی زندگی تو اچھی ہوگی اور حشر اس کا خراب ہو جائے، نہیں۔ اب اس کے بعد ترقی ہے، دیکھو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی۔ کس میں زیادہ کرتے ہیں؟ ہدایت میں۔ ان کی ہدایت یعنی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، ان کی ہدایت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو جتنی دنیا میں تھی، برزخ میں اور زیادہ، حشر میں اور زیادہ، اور مکمل جنت کی صورت میں۔ والباقیات الصالحات، باقی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، عزت اور منصب ہمیں حاصل ہے، فرمائی یہ سب عارضی چیزیں ہیں اور یہ چند روزہ چیزیں ہیں، کسی بھی وقت یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں پائیدار ہیں، ہمیشہ کے لیے کارآمد ہیں، وہ کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، نیک اعمال جو ہے نا یہ باقی رہنے والا سرمایہ ہے۔ نیک اعمال جو انسان کرتا ہے تو یہ ہمیشہ باقی رہنے والا سرمایہ ہے، اس کو ختم نہیں ہونا، اس کے ثواب، اس کا اجر جو ہے اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو باقیات صالحات کا مطلب ہے تمام عبادات باقیات صالحات ہیں، جن ہم آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں یہ باقی رہنے والے نیک کام ہیں، ان کا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ لیکن باقیات صالحات میں ایک تو یہ کہ تمام نیک اعمال ہیں۔ بعض حضرات نے خاص طور پہ کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان چار کلمات کو بھی بعض عالم نے بطور خاص باقیات صالحات کہا ہے۔
کہ باقیات صالحات کا مصداق یعنی یہ 4 کلمات ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جب آدمی ان کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے جاتے ہیں جیسے کہ تیز ہوا چلے تو خشک موسم میں خشک پتے جس طریقے سے گرتے نا درختوں سے تیز ہوا سے، اس طریقے سے ان کلمات کے ورد سے انسان کے صغیرہ گناہ بھی یوں ہی گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو درداء ان پہ خود بھی عمل کر اوروں کو بھی یہ کلمات سکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تہیہ کیا کہ ان کلمات کو خود بھی پابندی سے پڑھا کروں گا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کروں گا۔ تو بہرحال جہاں اور تمام نیک کام باقیات صالحات ہیں تو وہاں یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ بہت آسان ہے، چلتے پھرتے آدمی اس کا ورد کر سکتا ہے، تو اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور باقیات صالحات کا ایک مصداق بعض اہل علم نے بیٹیاں بھی لی ہیں، اور اس قسم کی آیت سورہ اس سے پہلی سورہ کاف میں بھی گزری ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کے حسن و جمال کا ایک سرمایہ ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ دنیا میں ایک بڑا اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس کی زینت کا سامان ہے، مال اور اولاد۔ لیکن باقیات صالحہ، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، سب اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید رکھنے کے لحاظ سے بھی۔ تو وہاں بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ باقیات صالحات کا ایک مصداق تو تمام اعمال صالحہ ہیں، ایک یہ 4 ذکر کے کلمات ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بیٹیاں اس سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے، اور جب جوان ہو جائیں تو مناسب جگہ میں ان کی شادی کر لے، تو یہ بھی اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اس کے بہتر نتائج قیامت کے دن نکلیں گے۔ اور یہی نازک مخلوق بیٹیاں جن کو کسی زمانے میں پسند نہیں کیا جاتا تھا، زندہ لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کی بات کیا کریں، آج بھی بہت سے گھروں میں بیٹی کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا۔ دفن کرنے والی بات تو خیر نہیں ہے، لیکن کتنے ہی گھرانے ہیں کہ بیٹی کی ولادت کو اب پسند نہیں کرتے کچھ مسلمان بھی۔ کتنی بری بات ہے، اس لیے کہ وہ خود تو نہیں آئی نا، اللہ نے بھیجی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے اوپر جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کا اندازہ تو آگے چل کے ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی آزمائش میں ڈال دے، یہ بھی امتحان کی چیزیں ہیں، اور وہ اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے، یعنی ان سے پیار اور محبت کرے، اور لڑکوں کے مقابلے میں ان کو حقیر نہیں سمجھے، لڑکے لڑکی بیٹے بیٹی کو ایک سطح پر ایک لیول پہ رکھے، تعلیم و تربیت میں بھی، پیار اور محبت میں بھی، ہدیہ تحفہ دینے میں بھی، تو یہ اس کو جنت میں پہنچائیں گی۔ یہ باقیات صالحات ہیں، یعنی ان کی خدمت کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ باقیات صالحات، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے کہ ان کا ثواب ملے گا، وخیر مردا، اور بہتر ہیں وہ انجام کے لحاظ سے بھی کہ ان کا انجام جنت کی صورت میں، ان کا ثواب اور ان کا انجام جنت کی صورت میں نکلے گا، وہ بار بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا،
یہ بھی بات وہی ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے، اگرچہ حکم عام ہے لیکن خاص واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، نیزے بناتے تھے، جو بھی اس وقت چیزیں بنتی تھیں، لیکن تھے بیچارے غلام، اور ایک مشرکہ عورت کے غلام تھے، اسی نے ان کو ایک بھٹی لگا کر دی تھی جس میں وہ یہ کام کرتے تھے اور وہ بناتے تھے، وہ آگے بیچتی تھی، بزنس چلتا تھا اس کا۔ لیکن یہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے، آنا جانا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے مشرف کیا تو یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شروع میں ایمان لایا۔ جب ایمان لایا تو بڑی سخت ابتلا میں پڑ گئے، آزمائش میں پڑ گئے، اور ان کی مشرکہ جو مالکہ تھی اس کو سخت چڑ تھی اس بات سے کہ میرا غلام ہو کر یہ کیوں ان پہ ایمان لایا، تو وہ سخت سزا دیتی تھی ان کو، لیکن یہ ساری سزائیں برداشت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی کبھی ان کی زبان پہ کوئی ناشائستہ کلمہ نہیں آیا، یعنی وہ ظالمہ عورت ان کو اوندا لٹا کر، پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر، وہ جو بھٹی میں سلگتا ہوا سرخ لوہا ہوتا تھا نا، وہ آنکڑے سے پکڑ کے ان کی پیٹھ پہ رکھ دیتی تھی اور ان کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ان کی پیٹھ پر ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا، تو پیٹھ پہ بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے تھے۔ خیر بڑی آزمائش سے گزرے، تو انہوں نے ایک شخص کے لیے کچھ کام کیا تھا، اور وہ شخص کا سردار عاص بن وائل سہمی، قبیلہ سہم کا سردار تھا، تو اس کا کچھ کام کو سامان بنا کے دیا تھا، تو اس نے پیسے نہیں دیے تھے، تو ایک دفعہ یہ اپنی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس گیا کہ جناب آپ نے کام کرایا تھا، پیسے نہیں دیے، پیسے دو۔ وہ بھی بڑا بدماش قسم کا سردار تھا، کافر تھا، تو اس نے کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے، ان کے دین سے پھرو گے نہیں، اس وقت تک بھی نہیں کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کیسی بات کرتا ہے، یعنی گو میں غلام ہوں، تو سردار ہے، میں غریب ہوں، تو مالدار ہے، لیکن بات کیسے کی ہے؟ اور کہنے لگے یہ تیری خواہش تو تب بھی پوری نہیں کروں گا کہ تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جا، تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جا تو تب بھی تیری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا میں۔ تو اس نے کہا اچھا تیرے خیال میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا، کیونکہ وہ آخرت کے بھی منکر تھا نا، وہ تو کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے ختم۔ کہا اچھا تیرے خیال میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر فکر کی کیا بات ہے، جب مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا تو آپ کی پیمنٹ کر لوں گا۔ ابھی مر کے دوبارہ زندہ ہوا، اور وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوا تو جیسے اب میرے پاس مال و دولت ہے، تب بھی تمہارے خیال میں خدا اگر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا تو خدا پھر مجھے مال اور اولاد دے گا، لیکن تمہارے خیال میں اگر موت کے بعد حیات ہے تو اس زندگی میں جو عیش و عشرت ہے اس زندگی میں وہی عیش و عشرت ہوگی، اور وہ مال و دولت دوبارہ ملے گا تو بھائی پھر دے دوں گا۔ تو گویا اس نے قیامت کے وقوع کا مزاح کے طور پہ انکار کیا، مزاح کیا نا، اگر ایسا ہوگا تو اس میں دے دوں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہمارے احکامات کا انکار کیا، ہماری آیات کا انکار کیا، جس میں سے قیامت کا وقوع بھی ہے۔ وقال، اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، کہ اگر دوبارہ پیدا ہوا تو بھی مجھے مال اور اولاد دی جائے گی، جیسے اس زندگی میں مال اور اولاد ہے تو دوبارہ اگر پیدا ہوا پھر مجھے مال اور اولاد ملے گی۔
ایسی بات کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے غیب، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو غیب ہے نا، تو غیب کو اس نے جھانک کر دیکھا ہے؟ آگے کیا ہونا ہے، آگے کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا، یہ تو غیب کا معاملہ ہے، تو کیا اس نے غیب کو جھانک کے دیکھا ہے کہ جب دوبارہ ہم پیدا کریں گے تو اس کو پھر مال اولاد دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی نے غیب کو نہیں دیکھا، کیونکہ آگے کا معاملہ غیب ہے اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آگے کی جو اخبار خبریں ہمیں انبیاء کرام کی وساطت سے ملی ہیں یا قرآن حکیم کی تعلیمات سے، تو یہ اللہ کے بتانے سے ملی ہیں، ورنہ آگے کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر یہ کیسا کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ پھر مال دولت مجھے ملے گی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اور یا یہ کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے، کوئی اللہ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ دوبارہ پیدا کر کے پھر اس کو مال اولاد دیں گے؟ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو بتائیں کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ پھر تجھے دوں گا؟ تو نہ اس کے پاس علم غیب ہے کہ آئندہ کیا ہونا، نہ اس کے پاس ایگریمنٹ کے پیپر ہیں اللہ کے کہ اللہ اس کو دوبارہ دے گا۔ تو خامخواہ کی یعنی ایسی بات ہانکتا ہے اور یہ قیامت کا استہزاء کرتا ہے۔ کلا، کبھی نہیں، اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، موت کے بعد دوبارہ اس کو یہ عیش و عشرت کی زندگی کبھی نہیں ملے گی، بلکہ سنکتب ما یقول، جو الٹی سیدھی باتیں یہ ابھی کرتا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے۔ ہم لکھ لیں گے یعنی ہم فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ بات بھی نوٹ کر لو، اس نے قیامت کا یوں مذاق اڑایا ہے، یہ بات بھی لکھ لو، جیسے اور باتیں فرشتے لکھتے ہیں تو یہ بھی وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور جب یہ ہمارے شکنجے میں آئے گا، جب ہم اس کو پکڑیں گے تو ہم کھینچ لیں گے اس کے لیے عذاب، خوب کھینچ لینا، تو لمبا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کی کوئی حد اور غایت نہیں ہوگی، کیونکہ کافر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور جس چیز میں پڑھ کر اس نے آخرت کا انکار کیا ہے، آیات کا انکار کیا ہے، یہ بھی چند دنوں کی مہمان ہیں، یہ بھی اس کے پاس نہ رہیں گی، چہ جائے کہ موت کے بعد ملے۔ یہ جو اس وقت ملا ہے وَنَرِثُهُ، اس کے بھی ہم وارث بن جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، یعنی جس مال اولاد کی باتیں کرتا ہے جو اس وقت ہیں، یہ بھی تھوڑے وقت کے لیے ہیں، جب یہ مرے گا تو یہ مال اولاد بھی ساتھ نہیں جائے گی، یہ ہمارے پاس وراثت کے طور پہ رہ جائے گی، اس لیے کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ایک وقت تک کے لیے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کچھ ساتھ جائے گا کہ سب رہ جائے گا؟ جب رہ جائے گا تو جو چیز رہ جاتی ہے وہ وراثت کہلاتی ہے، اور وراثت کس کو ملتی ہے؟ جو باقی ہو، اور باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر آدمی کا وارث اللہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا ہے؟ کوئی ایک گھروندا ہوگا، کچھ چند ٹکے ہوں گے، اللہ کے پاس جو وراثت ہے وہ تو سارے زمین و آسمان کی وراثت اللہ ہی کی ہے، اور ساری زمین و آسمان کی مخلوق چل بسے گی تو زمین و آسمان اپنے پورے خزانوں کے ساتھ کس کے رہ جائیں گے؟ اللہ ہی کے رہ جائیں گے۔ تو وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو یہ کہتا نا مال اولاد جو موجود ہے اس کے بھی ہم وارث ہو جائیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہماری عدالت میں اکیلا حاضر ہوگا، ہمارے پاس ایک اکیلا آئے گا، نہ مال آئے گا ساتھ، نہ اولاد آئے گی ساتھ، ہماری عدالت میں اکیلا آئے گا۔ بس کر لیتے ہیں، ایک ہی تو خوبی تو یہ سلسلہ کیونکہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن پھر آگے کافی دور تک جائے گا تو یہیں پر ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔
ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے میرا کہا تھا کہ دعا کیے، تو میں نے کہا درس کے بعد دعا کریں گے، تو ان کی بھائی کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصانا، اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام ومن توفيت منا فتوفى الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينه وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ابدل الدار خير من داري واهل خير من اهلي، اللهم اعذ من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم۔ بیماروں کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کے شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی اور ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات عطا فرمائے، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته الله۔